لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 13 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہیں جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتے ہیں۔ وما یتذکر الا من ینیب، نصیحت صرف وہ شخص حاصل کرتا ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک کر کے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ انکار کرتے ہیں، اور جب اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کیا جائے تو یہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ فرمایا فالحکم للہ، فیصلہ کرنے کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اس کائنات کو میں نے اکیلے بنایا اور اس کائنات کے نظام کو چلانے میں بھی میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، بلکہ اکیلے ہی اس کائنات کے نظام کو چلاتا ہوں۔ العلی الکبیر، فرمایا کہ جو سب سے اعلیٰ ہے اور جو سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چونکہ صفات بیان ہو رہی تھیں تو اسی کا تذکرہ شروع کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہیں جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن سے ایک انسان اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، کہ آج تم دولت کی خاطر، مال کی خاطر اللہ کو چھوڑ جاتے ہو، حالانکہ رزق کا ذمہ دار وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ہر انسان کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے، پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک اللہ تعالیٰ نے رزق کا بندوبست کرنا ہے۔ آسمان سے رزق اتارنے والی ذات وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ فرمایا کہ نصیحت صرف وہ شخص حاصل کرتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی طرف صحیح معنوں میں رجوع ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کی عظمت نہ ہو، جو ہدایت حاصل کرنا ہی نہ چاہتا ہو، جس کے دل میں طلب ہی نہ ہو، تو پھر قرآن جیسی کتاب سے بھی اسے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو خالصتاً، اسی کے تابعدار بن کر، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناپسند ہو، ناگوار گزرے۔ اس لیے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو کافروں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم خالصتاً اللہ کی تابعداری کرو اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہ ہو۔ رفیع الدرجات، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑے بڑے درجوں والی ہے۔ ذو العرش، وہ عرش کی مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ، وہ اپنے حکم سے وہی جاری فرماتے ہیں علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں۔ وہی بھیجنے کی حکمت کیا ہے؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ جس پر وہی نازل کی جائے وہ دوسرے انسانوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ ملاقات کے دن سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن سے ڈرائے کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اس ملاقات میں اللہ تم سے حساب لیں گے تمہاری دنیا کی زندگی کا۔ تو دنیا کی زندگی ایسے گزارو کہ تاکہ اللہ کے ساتھ جب تمہاری ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہوں اور محبت والی وہ ملاقات ہو، رحمت اور شفقت والی ملاقات ہو۔ یوم ہم بارزون، وہ دن کون سا ہوگا؟ جب سب کے سب کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ آج کوئی انسان کہاں چھپا ہوا ہے، کوئی کہاں پہ ہے، کوئی سامنے ہے کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ یہ سارے کے سارے کھل کر سامنے آ جائیں گے، اور پھر اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے لا یخفی علی اللہ منہم شیء،
اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اگرچہ دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ کی ذات سے نہیں چھپ سکتا۔ ایک انسان اپنے اعمال، اپنے کرتوت دوسرے مسلمانوں سے چھپا سکتا ہے، اللہ کی ذات سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم، اس دن اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اب بتاؤ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ دنیا میں تو یہ بھی کہتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، یہ بھی کہتا تھا کہ میں مالک ہوں، میں بھی کہتا تھا کہ میں مالک ہوں۔ اللہ فرمائیں گے آج بتاؤ کس کی حکومت ہے، کس کی بادشاہت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن صرف اور صرف اس اللہ کی حکومت ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، القہار، اور جو قہار ہے۔ فرمایا الیوم، آج کے دن تجزا کل نفس بما کسبت، ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی گناہ کیا ہوگا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ رب العالمین جلدی حساب لینے والے ہیں۔ میرا پیغمبر انذرہم یوم العاصفہ، آپ ان لوگوں کو اس مصیبت کے دن سے ڈرا دیجئے کہ جو قریب آنے والی ہے۔ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جس دن لوگوں کے، انسانوں کے کلیجے گھٹ گھٹ کر منہ کو آ جائیں گے۔ ما للظالمین من حمیم، اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے والوں کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسا سفارش کرنے والا کہ جس کی سفارش قبول کی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اور اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ذات ہیں، فرمایا کہ وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ جب آدمی جا رہا ہوتا ہے بازار کے اندر یا سڑک کے اوپر، روڈ کے اوپر، تو آنکھوں سے خیانت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نے نہیں دیکھا لیکن اس نے دیکھا ہے جو سب کو دیکھتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو تم سینوں میں چھپا کے رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پر حق فیصلہ فرمائیں گے۔ والذین یدعون من دونہ، اور یہ مشرک لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں، لا یقضون بشیء، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ رب العالمین کی سماعت بھی کامل ہے اور اس کا دیکھنا بھی کامل ہے۔ اس لیے کامل اور کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں صرف اور صرف اللہ کا تابعدار بن کر زندگی گزارے، کہ جس اللہ کے قبضہ قدرت میں یہ دنیا کا نظام بھی ہے اور سارا آخرت کا نظام بھی اسی کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔